السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، بھائی اس کی یہ ڈبلنگ ختم کر دیں، ڈبلنگ نہ ہو۔ جی ڈبلنگ ہو نا تو پھر مولوی اور اسپیکر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، عوام دے پلے کچھ نہیں پہنچا۔ بالکل سنگل آواز رکھے۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے معزز سامعین، آج میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کے شہر ملتان میں ہوں، اور ملتان شہر کی نسبت تو ہزاروں سال کی پرانی نسبت ہے۔ اگر لاہور پاکستان کا دل ہے تو ملتان بھی دل سے کم نہیں ہے۔ اگر لاہور کو زندہ دلان کہتے ہیں تو آپ بھی زندہ دلی سے میری گفتگو انشاءاللہ سنیں گے۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس شخص کو چند سلام گلہائے عقیدت پیش کرنے ہیں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ پاک نے جب اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات کو بچے رہنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا ہے، تاکہ انبیاء اللہ کے نمائندہ بن کے اس کائنات کی مخلوق کو خالق کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اور انبیاء کرام آئے اور انبیاء کرام نے اپنا کام فرائض منصبی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ انبیاء کے بعد اس دھرتی پر اگر کسی شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ابو بکر کا سر اس مبارک ہے کہ ابو بکر کے سر پہ انبیاء کے بعد سرداری کا تاج سجتا ہے۔ ابو بکر کے کندھے اس لائق و فائق ہیں کہ پورے انبیاء کے بعد اس کائنات میں تمام انبیاء کی تمام امتوں کی سرداری کا تاج کے تمغے ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سجتے ہیں۔ یہ ابو بکر ہے، اور اس ابو بکر نے حضور سے صرف وفا نہیں کی، وفاؤں کی وہ انتہا کی ہے کہ خود وفا کو بھی ابو بکر کی وفا پہ فخر ہے۔ اس دھرتی پہ آپ کو اس جیسا وفادار نہیں ملے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ
کہ پیغمبر کریم کو کسی کام کی ضرورت ہو، ابھی رسول اللہ کے منہ مبارک سے جاری نہ ہو، شکل کو دیکھ کر پہچان لینا یہ ابو بکر صدیق کا خاصہ ہوتا ہے۔ باقی صحابہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے والے ہیں کہ فرمایا تو مانا، کہا تو مانا، بولا تو تسلیم کیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جو مزاج شناس ہے۔ مزاج شناس کا معنی فیس ریڈر ہے، پیغمبر کے چہرے پر بننے والے تاثرات سے سمجھتا ہے کہ حضور چاہ کیا رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے۔ میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، صدیق اکبر کو گویا بنایا ہی مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے گیا تھا۔ دلیل مرقات شرح مشکات اٹھائیے، دوسری جلد کی کتاب المناقب کی تشریح اٹھائیے، ملا علی قاری رحمہ اللہ کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر میں ایک حدیث پاک تحریر کرتے ہیں کہ ابو بکر کا بچپنا تھا، ابو نے انگلی پکڑی، بت خانے میں لے گئے، آؤ بت کے سامنے سجدہ کریں، بت کو اپنا معبود مانے، بت پرستی کریں اور بت کو اللہ مان کے اس سے حاجت مانگیں۔ ابو بکر کی فطرت میں بت کے سامنے سجدہ نہیں تھا، یہ بچپنے میں ابو کی انگلی پکڑ کے گئے، باپ عبادت میں لگ گیا، یہ بت سے بات کر رہے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے، جواب کوئی نہیں، پیاس لگی ہے پانی پلا دے، جواب کوئی نہیں، مجھے کائے کپڑے چاہیے، کپڑے پرانے ہیں نئے کپڑے دلا دے، جواب نہ دارد۔ تو ابو بکر کو غصہ آیا، پتھر اٹھایا اور اب بت کو کہا اب اپنی ڈیفنس کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنا تحفظ کرنا، میں تیرا کام پورا کرنے لگا ہوں۔ پتھر اٹھا کے دے مارا، وہ بت دو ٹکڑے ہوا، اس کی آواز دو ٹکڑے ہونے کی نکلی تو باپ نے عبادت چھوڑی، بچے کو دیکھا، او کیا کر چکا، بچے کو پکڑا، غصہ کرتے ہوئے سخت سست باتیں کرتے ہوئے ان کی ماں کے پاس لایا۔ ابو بکر کے ابو کا نام عثمان ہے اور ان کے دادا کا نام عامر ہے۔ عثمان بن عامر ابو بکر کے ابو ہیں، کنیت ابو قحافہ ہے۔ یہ اپنی بیوی ابو بکر کی اماں کے پاس لایا جس کا نام سلمہ ہے، کنیت ام الخیر ہے۔ آ کر کہا ام خیر اپنے بچے کے کام دیکھ، کیا کرتوت کی ہے اس نے۔ اس نے کہا ہائے کیا ہوا، میرے بیٹے نے کیا ایسا کر دیا، آپ کی آنکھیں سرخ، آپ کا چہرہ پر جذبات، وجہ کیا ہے؟ کہا یوں کیا تیرے بیٹے نے۔ تو ابو بکر کی اماں نے لمبا سانس لیا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ان کے والد کو تعجب ہوا، تجھے کوئی سخت بات نہیں لگی؟ میں نے تیرے بیٹے کے بارے میں بتایا، اس نے بت توڑ دیا، جس کی پرستش کرتے ہیں، جسے معبود مانتے ہیں، جسے خدا مانتے ہیں، اس کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ابو بکر کی اماں نے بڑے پیار سے بچے کو لیا اور ان کے والد کو کہا وہ بات اب کہوں جو نہیں سنتے تھے؟ ان کے والد نے کہا کون سی بات؟ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا، مجھے کچھ آوازیں آئی تھی، تم نے کہا عورتوں کو آوازوں کے خیالات آتے رہتے ہیں، چھوڑ اس طرح کی باتیں نہ کر، وہ تو سن لیتا، آج یہ میرے اوپر سوال نہ کرتا۔ انہوں نے کہا اب بتا کیا آواز تھی، بات کیا تھی؟ ملا علی قاری نے وہ لفظ لکھے ہیں عزیز کی کتاب میں، ماں نے کہا مجھے پتا ہے اللہ اس سے بڑا کام لے گا، مجھے پتا ہے یہ بہت بڑا ایک کارنامے سر انجام دے گا۔ کہ وجہ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا آپ اس شہر میں تھے؟ کہا جی نہیں، میں بزنس پروسیس میں سٹی سے باہر تھا، کاروباری معاملات کے لیے میں یمن تھا۔ کہا واپسی پر خوشی میں شادمانے تو بجائے کہ بچہ پیدا ہوا، میری بات نہ سنی جو پیدائش کے وقت فرشتوں کی آواز میں نے سنی تھی۔ انہوں نے کہا ابو بکر کی ماں بتا کیا سنا؟ کہ جب ابو بکر پیدا ہوئے تھے میں حیران ہوں، میرے کانوں میں فرشتوں کی آوازیں پڑی، یا امت اللہ بالتحقیق
ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق. میں بار بار سنتی حیران ہو جاتی، بھائی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، میں مخاطب ہوں اس بچے کو، یہ کون ہے؟ اسمہ فی السماء صدیق کیا ہے، بالولد العتیق کیا ہے، لمحمد صاحب و رفیق کیا ہے؟ میں حیران ہوتی، مجھے سمجھ نہ آتی. اب مجھے سمجھ آیا کہ فرشتے مجھے کیا کہہ رہے تھے. ملتان کے دوستوں میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، یا امت اللہ بالتحقیق، اوے اللہ کی بندی حقیقت والی بات سن. ابشری بالولد العتیق، یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ جہنم سے آزاد کردہ ایک شخصیت پیدا ہوئی ہے. اسمہ فی السماء صدیق، اس کا تعارف صرف زمین پہ نہیں ہوگا، اس کا انٹروڈکشن آسمانوں پہ ہوگا. اس کے تذکرے، اس کا تعارف اس کے شادمان آسمانوں پہ بجیں گے، اور آسمان کے فرشتے اسمہ فی السماء صدیق، اسے صدیق کے نام سے جانیں گے، پہچانیں گے. ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، جو محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا دنیا میں ساتھی ہوگا اور ہر موقع پر مددگار ہوگا. ملتان کے غیوروں، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسالت مآب علیہ السلام کی پرورش بنو سعد میں اماں حلیمہ کے گھر ہو رہی تھی. اس وقت محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے یوں ڈنکے عوام میں نہیں بج چکے تھے کہ حضور ہیں، نبی ہیں، اعلان نبوت ہوا ہے، مذہب شروع ہے، ایمان شروع ہے، اسلام شروع ہے، دین شروع ہے، قرآن شروع ہے، شریعت شروع ہے. یوں نہیں تھا، ابھی ابتدائی دور تھے. رسالت مآب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس طائف سے 80 کلومیٹر دور جاؤ، بنو سعد کی بستی میں اماں حلیمہ کے گھر میں حضور پاک ہیں، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں ابو بکر کی اماں کو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. یہ ابو بکر ہے جو پیدا ہی لمحمد صاحب و رفیق، جو حضور کے لیے پیدا ہوا ہے. اور میرے دوستو، اللہ واحد شاہد ہے، میں رب کی عزت پہ بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں، ہاں امت میں بڑے بڑے آئے ہوں گے، لیکن ابو بکر کو پیدا پیغمبر کی وفاداری کے لیے کیا گیا. اس بندے نے وہ کارنامہ ہائے سر انجام دیے ہیں. اور جب یہ رسالت مآب کے پاس آئے ہیں، آ کر رسالت مآب سے جو بات کی ہے، اس بات میں اسی مجلس میں ایمان لائے ہیں. رسالت مآب سے پوچھا، مد دلیل علی ما تدعی، نبوت کے دعوے کی بات کچھ میرے تسلی کے لیے بات ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا، الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، الدلیل علی ما ادعی رؤیا کلتی رأیتہ فی الشام. ابو بکر، شام میں تو تھا، رات کو خواب دیکھا، تو نے راہب سے پوچھا، اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتایا، لیکن مجھے میرے اللہ نے تیرے رات کا خواب بتایا، وہ سنا دوں، یہ دلیل کافی ہوگی. ابو بکر اس مجلس میں ایمان لائے ہیں. اور یاد رکھو، ابو بکر جب ایمان لایا، وہ مال کھانے کے دن نہیں تھے، وہ اسلام پر مار کھانے کے دن تھے. آج ابو بکر صدیق کو وفاؤں کا انتہا کا درجہ ملا اس لیے ہے کہ یہ مال کو دیکھ کے نہیں، مار کھاتے ہوئے دیکھ کے بھی ایمان نہیں چھوڑتا تھا. پیسہ جزاکم اللہ. پیسہ کسی کے پاس ہو، وجاہت ہو، دولت ہو، عزت ہو، احترام ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، درجہ ہو، رتبہ ہو، حیثیت، ویلیو ہو، اور کوئی عزت کرے، یہ کیا عزت ہے؟ عزت تو وہ ہے جس وقت اس پہ ظلم ہو، تشدد ہو، بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں، معاشرہ مخالف ہو، لوگ مخالفت کریں، اور یہ وفاؤں کی دیوار بن کے پیرادار بن جائے. ابو بکر تب ایمان لایا. اور سنیں، ابو بکر نے اسلام پر مار کھائی ہے،
کوئی ایک بار نہیں کئی بار کھائیے. میں اردو کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، آپ کی دسترس میں ہے، یہاں سے اٹھیے گھر جائیے، فضائل اعمال کھولیے، فضائل میں حکایات صحابہ کھولیے. حضرت ابو بکر کا واقعہ پہ، قربانی پہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسد الغابہ کے حوالے سے، الاصابہ کے حوالے سے، کہ لوگوں ابو بکر صدیق قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور کافروں کی جھوٹی خدائی پر چھرے چل رہے تھے، برداشت نہ ہوتا، انہوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق کے سر کے بال اتنے کمزور ہو گئے کہ کنگھی دینے کے لیے ماں سر میں کنگھا ڈالتی تو بال اکھڑ کے آ جاتے تھے. مذاق نہیں ہے ابو بکر کا یوں ایمان لانا. اور ابو بکر کوئی عام بندہ نہیں تھا ایمان لاتے وقت، مکہ مکرمہ کا بزنس مین، برگر فیملی سے ریلیٹڈ، کھاتے پیتے گھر کا بندہ، ریشم کی 6 مارکیٹس جس کی چلا کرتی تھی، جس سے مال آگے سپلائی ہوتا کنٹری آؤٹ آف کنٹری. ابو بکر صدیق کی بزنس یہ پھیلا ہوا تھا. اور ابو بکر اس وقت ایمان لایا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ بچے دیکھے، نہ گھر بار دیکھے، دیکھا تو رسول اللہ سے اپنی وفا کو دیکھا. اس وقت میں ابو بکر صدیق ایمان لایا. اور سنیں، جب ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے، اس وقت سے لے کر رسالت مآب کی وفات حسرت آیات تک کوئی ایک اہم موقع نہیں ہے، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، کوئی ایک وقت نہیں ہے جو ابو بکر کو ضرورت ہو ابو بکر کی اور ابو بکر غائب ہو. میں یوں کہوں، پیغمبر کی جلوت تو ابو بکر صدیق، پیغمبر کی گھر میں خلوت تو صدیقہ بنت صدیق. نہ ابو بکر نے پیغمبر کو خلوت میں تنہائی دی ہے، نہ جلوت میں تنہائی دی، ایک ایک موقع پہ. اور ابو بکر نے پیغمبر کریم پر وفاؤں کی انتہا. آؤ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سنیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے اور ہجرت پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لائے تقریباً 13 سال گزر چکے تھے، تو پیغمبر کریم کے ساتھ ان 13 سالہ مکی دور میں ابو بکر کی وفاؤں کی انتہا ہے. مثلاً میں ایک بات پیش کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم کعبہ میں ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے. جو لوگ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں ذرا توجہ رکھنا، آپ نے مطاف دیکھا ہے، کعبۃ اللہ دیکھا ہے، جس جگہ طواف ہوتا ہے اس جگہ کو دیکھا ہے. حضور یہاں تھے اور تلاوت نماز میں جاری ہے. عقبہ بن ابی معیط وہ کافر اعظم تھا مکہ مکرمہ کا، جس سے بڑے بڑے کافروں کے سور ماں کانپا کرتے تھے. اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اس کے آگے اونچا بولا کوئی نہیں کرتا تھا، لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی. جب عقبہ بن ابی معیط بولتا، عمر رسیدہ بھی تھا، مالدار بھی تھا، اس کی جے کار بھی ہوتی تھی، لوگ عزت اور احترام بھی بجا لاتے. لیکن بت کا سجدہ ریز تھا، بت پرست تھا، بتوں کو معبود مانتا. رسالت مآب کی تلاوت میں شرک کی نفی، بتوں کی نفی، اللہ کی توحید کا اس بات ہوتا تو اس شخص نے اپنی وہ چادر جو اپنے سر اپنے جسم پہ لٹکائی تھی وہ اٹھائی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں یوں باندھ کے کھینچنے لگا. شور شرابہ ہوا، شور شرابے میں شور و غل تک بات پہنچی. ابو بکر گھر میں تھے، آواز سنی، دوڑتے آئے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب اکیلا ابو بکر آیا ہے، اکیلا آیا ہے، کوئی اور جتھے کی بات نہیں تھی، ساتھیوں کی بات نہیں تھی، یہاں دوستوں کی بات نہیں تھی، اکیلا دوڑتے آیا. اور ابو بکر گھر میں تھے. انہیں نہیں پتا کہ حضور مکہ مکرمہ کے مطاف میں آ کر تلاوت کر رہے ہیں، ورنہ ابو بکر پہلے ٹھہرتے. اور ابو بکر نے گھر میں سنا. کیسے آئے؟ میں جب مکہ مکرمہ گیا، میں اپنے پاس کتب سے نشانات لگا کر گیا تھا پہلے عمرے کے سفر پہ، کہ میں دیکھوں ابو بکر کا گھر کہاں تھا، حضور کہاں تھے، اسپیس کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے، گنجائش کتنا ہے، سفر کتنا ہے. جو لوگ جا چکے ہیں میں انہیں سمجھاتا ہوں. سنیے، جب باب ملک الفہد میں ہم حرم مکی میں انٹر ہوتے ہیں، اس سے پہلے جیسے ہم اندر انٹر ہوں
اس طرف ہمارے بائیں ہاتھ پہ بن داؤد کی ایک دکان ہے، بڑی دنیا اسے جانتی ہے، اس کو نشانی کے طور پہ کہتے ہیں بن داؤد پہ آ جاؤ۔ بن داؤد کے ساتھ یہ جو سعودیہ کا بینک ہے، اس بینک کے ساتھ آگے آپ کو ایک لفٹ نظر آئے گی جو 3 منزلوں پر ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہاں ہوٹل قائم ہے۔ یہ ہوٹل ابو بکر صدیق کے گھر پہ قائم ہے۔ اب ابو بکر کا گھر یہاں ہے، اس کے بعد سفید پتھروں کا باہر والا مطاف ہے، پھر آگے آئیے، پھر باب ملک الفہد ہے، پھر برآمدہ ہے، پھر برآمدے کے بعد اگلی عمارتیں ہیں، اس کے بعد پھر پرانا برآمدہ ہے، پرانے برآمدے کو کراس کر کے آپ تہہ خانے میں اترتے ہیں، وہاں سے نیچے آپ جاتے ہیں تو مطاف آتا ہے۔ آج اچھے بھلے صحت مند ہیلدی انسان کو، ہیلدی ہو جو صحت مند ہو، اسے بھی چلتے ہوئے کم از کم 8 سے 7 منٹ لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچتے۔ مجھے بتاؤ، جب پہاڑیاں تھی یہاں، جب پلین اسٹیٹ راستہ نہیں تھا، جب یہاں جھاڑیاں تھی، یہاں پر پتھر تھے، سنگریزے تھے، یہاں پر کانٹے تھے، ابو بکر کی وفا دیکھیں، ایک آواز اس تک گئی ہے، آرام چھوڑا، نیند چھوڑی، گھر بار چھوڑا اور بچانے حضور پاک کو مطاف میں پہنچائے۔ جب ابو بکر آئے، منظر عجیب تھا، پورے مکہ کے اوباش عقبہ بن ابی معیط کے پشت پر ہے، اور اس نے گلے میں رسول اللہ کے پٹکا ڈالا ہوا ہے اور وہ کھینچ رہا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کو اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور ادھر رسالت مآب کا حمایتی اس دھرتی پر یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ اب کسی میں جرت کہ وہ عقبہ کا ہاتھ پکڑے، جو مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا ایک رئیس سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ بھی ہے اور طاقت بھی ہے؟ ابو بکر صدیق نے بلا خوف تلائم، بغیر کسی ملامت کی پرواہ کیے، یوں شیروں کی طرح پنجہ ڈالا اس کے پٹکے میں، اور اتنی جرت سے کھینچا کہ رسالت مآب کی گردن آزاد ہوئی۔ حضور ایک طرف ہوئے اور ابو بکر صدیق نے اسے یوں دیکھا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور عقبہ تجھے غضب سے ڈر نہیں آتا، اور اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اس نہتھے پر ہاتھ اٹھاتا ہے جس نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا، جس نے تیری عزت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جس نے تیرے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اس کا اعلان توحیدی اعلان ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، رب کی ربوبیت کی طرف بلاتا ہے۔ ان یقول ربی اللہ، ان کی بات یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس سے لڑتا ہے؟ یوں جرت سے بات کرنا یہ صدیقی خاصہ تھا۔ وہ سٹھیا گیا، میرے سامنے کون آیا، یہ نوجوان کہاں سے، کیسے درمیان میں آ ٹپکا، کیسے بولا؟ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لوگوں نے کہا بنی تمیم کا ایک نوجوان ہے۔ بس وہ وقت تھا لوگوں نے حضور کو چھوڑ کے عقبہ کے کہنے پہ ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے۔ صدیق اکبر کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوشی میں اٹھا کر گھر لایا گیا۔ بے ہوش، ہوش نہیں ہے، ماں ٹکورے کر رہی ہے، گرم ریت کو رکھ کر ان کے سر پہ، ان کی بازوؤں پہ، ان کے کاندھے پر، ان کے سینے پر، ہوش نہیں آ رہا۔ اور کچھ وقت گزرا، جب بہت سے وقت میں کچھ آرام بے ہوشی میں ہوا، ابو بکر کی آنکھ کھلی، دیکھا ادھر والد ٹھہرا ہے، ادھر والدہ ہے۔ اس وقت یہ دونوں ان کے ماں باپ ایمان نہیں لائے تھے، اور ماں کے ہاتھ میں یہ دودھ کا پیالہ ہے اور گرم کیے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ سوئی گیس کا نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے تو اوون میں رکھ کے پھر گرم کر لو، وہ یہ زمانہ نہیں ہے۔ وہاں آگ چکماک سے جلانی پڑتی تھی، وہ اس وقت ماچس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دودھ کا پیالہ گرم کرنا بڑا تگ و دو کا کام ہوا کرتا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لے۔ ادھر باپ کو دیکھا، ابو بکر کے ہوش ٹھکانے، تو ماں سے کہا حضور پاک کیسے ہیں؟ آپ اٹھائیے شیخ زکریا کو، حیران ہو جاتا ہے بندہ، صدیقی وفا پر خدا کی قسم دل بھر آتا ہے کہ اس کی محبت دیکھو۔ کہ حضور پاک کیسے ہیں؟ میں پوچھ سکتا ہوں اس موقع پہ تو بڑے بڑے کی زبان سے یہ لفظ اتر آئے گا کہ جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی، اب تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ مجال کہ ابو بکر صدیق کے سامنے کسی نے کچھ کہا۔ ماں نے کہا بیٹا ان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن تیری حالت یوں تھی، دودھ پی لے۔
کہ اماں پہلے مجھے بتاؤ گے میرے پاک پیغمبر کا کیا بنا، پھر دودھ پیوں گا۔ ماں نے جب اصرار کیا تو ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ دودھ حرام ہے آپ کے بیٹے پہ جب تک حضور کی خیر نہیں معلوم کرے گا۔ ماں نے دودھ کا پیالہ رکھ لیا، مزاج جانتی تھی ابو بکر کا، کہ اچھا بیٹا ہم پتہ کرتی ہوں۔ محلے کی ایک وہ خاتون جو مسلمان ہو چکی ہے اس سے جا کر پتہ کیا، اس نے کہا چلو مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جاؤ۔ وہ آئی، ابو بکر اسے بھی جانتے ہیں یہ حضور کی رازدار ہے، اور وہ بھی ابو بکر کو جانتی ہے کہ یہ حضور کا وفادار ہے۔ اس نے آنکھوں میں کہا، بتانا نہیں چاہتی تھی کہ تیری ماں ٹھہری ہے، حضور کا راز فاش ہو جائے گا کہ حضور اس وقت کہاں ہیں۔ ابو بکر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میری ماں کا فکر نہ کریے، بتائیے حضور کہاں ہیں، کہ میں آگے آگے چلتی ہوں آپ پیچھے پیچھے آنا۔ حضور پاک جہاں تھے یہ ان کی ماں کو اور ابو بکر کو وہاں تک لے گئی۔ لڑکھڑاتے ابو بکر کا سفر ہے، جس کمرے میں حضور پاک آرام فرماتے وہ وہاں لے گئی۔ دروازہ کھلا، رسالت مآب صحیح سلامت تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ابو بکر کا استقبال فرمایا، اور جب رسول اللہ کو صحیح دیکھا اور ابو بکر بیٹھے کہ کیا حال ہے، کہ یا رسول اللہ جو کچھ غم تھا آپ کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنے سے جاتا رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آپ وہ دودھ پی لے۔ کہا ماں میں نے وہ حسن کا شربت دیدار پیا ہے، اب مجھے کسی اور چیز پینے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ موقع ہے جب ان کی والدہ کہتی ہیں میرے ذہن میں وہ فرشتوں کی آوازیں بھی تھیں، ابو بکر بچے کا بچپنا بھی تھا میرے سامنے، میری گود میں پل کے جوان ہوا ہے، میرا یہ لخت جگر میں اس کو جانتی تھی۔ آج اس کی محبت اتنی مار کھانے کے باوجود میں نے اس نبی سے دیکھی تو نام بھی اس کا محمد، وہ مجھے لفظ یاد آیا ولی محمد صاحب و رفیق۔ اس کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے کہا تھا یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی ابشری بالولد العتیق، وہ بیٹا تجھے ملا ہے جو جہنم سے آزاد ہے، اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق، ولی محمد صاحب و رفیق، حضور پاک علیہ السلام کا ساتھی اور دوست ہے۔ یکایک یہی بات آئی، اب ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ابو بکر نے پوچھا اماں کیا ہوا، کہ اس نبی سے کہہ کر مجھے بھی اس کی دین میں داخل کرا لیجیے۔ اس موقع پر والدہ ایمان لائی ہے، حضرت سلمہ ام الخیر، حضرت ابو بکر کی اماں صحابیہ رسول ہے، ابو بکر صدیق کی اماں، اور حضور پاک سے کیا رشتہ ہے، حضور پاک کی گھر والی کی دادی بنتی ہیں ابو بکر کی ماں، حضرت عائشہ کی دادی، یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کا معاملہ۔ میرے دوستو یہ ابو بکر ہے جس کی وفاؤں پر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور میں ایک بات مزید کہوں، ابو بکر کے والد بھی ابو بکر کی جرت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ جب ابو بکر صدیق نے دیکھا حضور پاک پر ایمان لانے والی نہدیہ غریب عورت، زنیرہ غریب، بلال غریب، حارث غریب، حضور پاک پر ایمان لانے والے ان غرباء کو ان کے آقاؤں نے غلام بنا کر ظلم اس لیے کیا، مارا اس لیے، تشدد کی بھٹی میں اس لیے ڈالا کہ یہ حضور کے وفادار۔ تو ابو بکر نے گھر سے پیسہ اٹھایا اور دل ہی دل میں کہا ابو بکر کیا کرے گا اس پیسے کا جو تو اپنے نبی کو اس سے سکون بھی نہ دے سکے۔ یہ پیسہ اٹھایا اور ان کفار کے دروازوں پہ گئے، بتا اس غلام کو آزاد کرنے کی کیا قیمت لے گا۔ اب منہ مانگی قیمتیں مانگتے گئے، وہ ابو بکر لٹاتا گیا، ایک ایک غریب کو رہا کر کے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ اس نے غلام خرید کے آزاد کیے تو باپ نے پوچھا وہ کون ہے، کہا فلاں فلاں، نہدیہ ہے، بلال ہے، زنیرہ، غریب لوگوں کی بات۔ تو باپ نے آ کر ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر پیسہ ضائع کر دیا، کسی امیر، کسی طاقتور، کسی صحت مند اس غلام کو آزاد کرتا جو تیرا بزنس مینی میں ساتھ دیتا، کاروبار میں ساتھ دیتا، کوئی تگڑا ہوتا، کوئی تعلیم یافتہ ہوتا، پیسہ لگتا تو فائدہ ہوتا۔ باپ کی نظر تو دنیا کے فائدے پر تھی، ابو بکر کی نظر تو آج آخرت کی بات کر رہی تھی۔ تو جب باپ نے دو چار جملے اسلام پر کہی، اللہ کے بندوں، ملتان کے دوستوں،
अबू बकर जैसा नरम इस धरती पर कोई हो, लेकिन अबू बकर इस मौके पर जलाली तबीयत रखी और अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम के खिलाफ बात करने पर, हुजूर के खिलाफ बात करने पर थप्पड़ बाप के चेहरे पर दे मारा। बाप खामोश, हक्का बक्का उठ के चला गया। शिकायत अबू बकर के दोस्तों के जरिए हुजूर तक भिजवाई कि आपका ये साथी है जो बाप पर हाथ उठाता है, ये इसकी मामलात है। हुजूर पाक तक जब ये बात आई, अबू बकर भी आए। हुजूर ने पूछा, अबू बकर क्या किया, ये क्या मामला? शिकायतें मुझ तक आई। अबू बकर ने सफाई नहीं दी, माजरताना लहजा इस मौके पे अपने काम पे इख्तियार नहीं किया कि या रसूल अल्लाह लौ कान सैफु मिन्नी करीबन लज़रब्तु उनुका। इसने आपके खिलाफ बोला, अल्लाह के खिलाफ बोला, मजहब के खिलाफ बोला। ये शुक्र करे, ये सब शुक्र बजा लाए कि इसके बेटे के हाथ निहत्थे थे, मैंने थप्पड़ मारा। हाँ हाँ, मेरे पास तलवार होती तो आज धड़ जुदा होता, सर जुदा होता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, नारा नारा जज़ाकल्लाह, नारा का मैं कायल हूं, लेकिन आप बात सुनिए। अबू बकर सिद्दीक ने मना। इस मौके पर जब यूं किया तो सहाबा समझे कि वाकई जातियात की मसला नहीं था, जातियात की बात नहीं थी, बात क्या इस्लाम की थी। जब ये बात अबू बकर सिद्दीक के अब्बा तक गई और हुजूर ने भी बुरा नहीं मनाया, तो अबू बकर का बाप सोचने लगा कि आज तक मेरे सामने ऊंचा नहीं बोला, आज तक मेरी इज्जत की, एहतराम किया, मकाम और मर्तबा दिया, लेकिन इस बंदे की उससे इतनी मोहब्बत कि बाप की निस्बत आड़े नहीं आने दी, बाप का ताल्लुक दरमियान में नहीं आने दिया, इतना प्यार उससे। तो उसके वालिद भी आए और अबू बकर सिद्दीक के अब्बा ने आकर अबू बकर को कहा, मुझे भी इनके हाथ पे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर। ये जुर्रत है अबू बकर सिद्दीक की, ये वफाएं हैं अबू बकर की कि बाप भी सहाबी है और माँ भी सहाबी है। और मुल्तान के दोस्तों में एक बात मजीद करता हूँ, बड़े बड़े सहाबा का बड़ा बड़ा मकाम है, बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा रुतबा है, बड़ा बड़ा दर्जा है, लेकिन यो दर्जा जो अबू बकर को मिला, इन सहाबा में जो मकाम अबू बकर को मिले, ये न उमर फारूक को मिले हैं, न उस्मान ज़ुन्नुरैन को मिले हैं, न अली हैदर कर्रार को मिले हैं, न मुआविया बिन अबी सुफियान को मिले हैं, न तलहा ज़ुबैर साद सईद अब्दुर्रहमान बिन औफ, न अबू उबैदा बिन जर्राह को मिले हैं, न हिब्रुल उम्मत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को मिले हैं, न फ़क़ीहुल उम्मत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को मिले हैं, न फ़क़ीरुल उम्मत हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को मिले हैं, न जर्नैल उम्मत हज़रत अमर इब्न आस को मिले हैं। पैगंबर के तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने मकाम पे अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन जो रुतबा रब ने अबू बकर के लिए रखा वो बाकियों को नहीं मिला। वो रुतबा कौन सा है? सहाबी तो सारे हैं, वफादार तो सारे हैं, ताबेदार तो सारे हैं, हुबदार तो सारे हैं, दिलदार तो सारे हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले तो सब हैं। वो कौन सा ऐसा रुतबा जो इस कायनात में तने तनहा अबू बकर के सर पे उसका ताज सजा, उसके तबगे सजे? वो ये है कि अबू बकर की 4 नस्लें पैगंबर की सहाबी बनी, 4 नस्लें, 4 पुश्तें, 4 पीढ़ियां ये अबू बकर की सहाबी बनी हैं। यह रुतबा बहुत कम। अबू बकर का वालिद व वालदा पैगंबर के सहाबी, अबू बकर सिद्दीक पैगंबर के सहाबी, अबू बकर की औलाद पैगंबर की सहाबी, अबू बकर की औलाद पैगंबर के सहाबी। अबू बकर के रुतबे हैरान हो जाता है बंदा। अबू कुहाफा वालिद सहाबी, सलमा उम्मुल खैर माँ सहाबी, अबू बकर खुद सहाबी, अबू बकर की सारी औलादें, बीवियां पैगंबर की सहाबी। मसलन आतिका अबू बकर की बीवी, ज़ैनब अबू बकर की बीवी, उम्मे रोमान अबू बकर की बीवी, उम्मे कुलसूम अबू बकर की बीवी। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी की बीवियां भी सहाबी हैं। अबू बकर की औलाद पे आओ, उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर, अस्मा बिनते अबी बकर, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर, आयशा बिनते अबी बकर, उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर। अबू बकर की तमाम औलादें पैगंबर की सहाबी।
اور ابو بکر صدیق کا بڑا بیٹا عبداللہ کا بیٹا عبیداللہ پیغمبر کا صحابی، اسی طرح ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ اس کا اسما اس کا بڑا بیٹا عبداللہ بن زبیر پیغمبر کا صحابی، نواسے صحابی، پوتے صحابی، اولاد صحابی، ماں باپ صحابی، خود صحابی، بیویاں صحابی۔ یہ رتبے بہت کم ہے، وہ کہتے ہیں یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، یہ ہر کسی کا مقام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہیں صحابہ میں والد صحابی نہیں تو بیٹا صحابی، اور اگر بیٹا صحابی تو پوتا صحابی نہیں ہے، لیکن ابو بکر کی 4 نسلیں صرف مسلمان نہیں صحابی کی بات کر رہا ہے، یہ ابو بکر ہے۔ اور میرے دوستو، ابو بکر صدیق اس وفاؤں کی انتہا کا نام ہے کہ 6 ریشم کی مارکیٹس کا لفظ میں نے بولا ہے، اس کی تھی، یعنی جہاں سے آگے سپلائی ہوتی تھی، یہ 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 2، 1 اور حضور پر نچھاور ہوئے۔ ابو بکر نے کاروبار چھوڑا اور پیغمبر کے وفادار بن گئے، کہا جی میں پیغمبر پر جان، مال اور وقت بھی لوٹاؤں گا۔ اور سنو، دوستیاں بندے کی بڑی ہوتی ہیں، تعلق بندے کے بڑے ہوتے ہیں، محب و محبوب کے تعلقات بندوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم وہ ساتھی، بہت کم وہ دوست، بہت کم وہ محب و محبوب کا واسطہ ہے جسے سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھا جائے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق سب سے ہے، محبت و پیار۔ عمر فاروق کا کتنا بڑا رتبہ، کوڑے پہ زمین کا زلزلہ رکے یار، لیکن سفر میں حضرت عمر کو ہجرت میں ساتھ نہیں رکھا۔ عثمان غنی تستحیی منہ ملائکۃ الرحمن، اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، لیکن حضور نے سفر میں ساتھ نہیں رکھا۔ اقضاہم علی، کتنا بڑا رتبہ سیدنا علی المرتضیٰ کا، گھر میں امانتوں کا نگران ضرور رکھا، سفر میں ساتھ نہیں رکھا۔ سفر میں اکیلا حضور نے ہجرت میں ابو بکر رکھا ہے۔ وجہ، اور کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے نا، کوئی دلداری تو ہو سکتی ہے، یاری و وفاداری تو ہو سکتی ہے کہ ابو بکر کا انتخاب ہے۔ سنو، حضرت علی المرتضیٰ کو جب حضور نے بلا کر بستر پہ سلایا تھا، توجہ کہ علی بستر پہ سو جاؤ، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، انہیں سپرد کر کے میرے پیچھے مدینہ طیبہ چلے آنا۔ تو مجھے بتاؤ، کیا علی المرتضیٰ نے نہیں پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ لوگوں کی امانتوں کا نگران تو میں، آپ اللہ کی امانت کس کے حوالے ہو رہے ہیں؟ یار قاتلین دروازے پر ٹھہرے ہیں، بندوں نے گھراؤ کیا ہوا ہے، گھر کو حصار میں لیا ہوا ہے، اور حضور پاک کے قتل کے دعوے ہو رہے ہیں، 100 اونٹ سر کا انعام لگ چکا ہے۔ اس رات بستر پہ حضور کے سونا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ حضرت علی سوئے، لیکن ساتھ یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ میں لوگوں کی امانتوں کا امانت دار بن رہا ہوں، آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ کی نگرانی کون کرے گا؟ اگر اس موقع پر علی نے پوچھا اور حضور نے ابو بکر کا بتایا، اوے اگر ابو بکر کی وفا پہ، ابو بکر کی نگرانی پہ، ابو بکر کے ساتھ دینے پہ، ابو بکر کے رازدار ہونے پہ، ابو بکر کے اخلاص پہ 1% بھی شک ہوتا تو علی المرتضیٰ کہتے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ اور علی نے نہیں روکا، علی نے منع نہیں کیا، اور سادات کا گھرانہ ابو بکر پر اعتماد کرتا ہے۔ حضرت علی ایک موقع پہ تو کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ کے سر پہ انعام لگ چکا ہے، ابو بکر قابل اعتماد نہیں ہے، آپ کیسے جا رہے ہیں؟ مجال جو کہا ہو۔ فرمایا علی میں اللہ کی امانت، میری حفاظت بحکم خدا ابو بکر صدیق کریں گے۔ علی المرتضیٰ مطمئن ہو کر حضور کے بستر پہ سوئے ہیں۔ میں حیران ہوں خود کو علی المرتضیٰ کے محبت کے دعوے رکھنے والوں کی زبانوں سے جب میں یہ جملہ سنوں
کہ ابو بکر کی حضور سے وفا کیسی, تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اور اگر ابو بکر میں وفا نہ ہوتی, پیار نہ ہوتا, تعلق نہ ہوتا, رسول اللہ سے عشق و محبت نہ ہوتی, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر کا یارانہ نہ ہوتا تو علی روک دیتا. جب علی نے نہیں روکا تو علی کو بھی ابو بکر پہ اعتماد, سادات کے گھر کو بھی ابو بکر پہ اعتماد, پیغمبر کو بھی ابو بکر پہ اعتماد, خود اللہ کو بھی ابو بکر پہ اعتماد. اس کے باوجود تو ابو بکر کے اعتماد کو نہ مانے, مجھے شک نہیں, یقین ہو جاتا ہے تو علی والا نہیں. تو علی والا ہوتا تو کردار حیدری کو اپناتا, تو علی والا ہوتا کردار علوی کو اپناتا. تیرے دل و دماغ میں علی کی محبت روئے روئے میں بس چکی ہوتی, تو ویسے ابو بکر کا احترام کرتا جیسے علی و نبی نے کیا ہے. یہ محبتیں نہیں ہیں جو خالی زبان کی باتیں ہو. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ منہ کی باتیں تو ہو سکتی ہیں, باتونی بندہ تو ہو سکتا ہے, مین از ٹاکیٹو, ایک بولنے والا بندہ تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ علی المرتضی اور اہل بیت کا حبدار نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف سے بحکم خدا میری حفاظت ابو بکر کرے گا. حضور چلے گئے, ابو بکر ساتھ گئے ہیں. سنو سنو, صرف ابو بکر پہ یہ راز نہیں کھلا ہوا تھا کہ حضور غار ثور میں ہیں. یہ صرف ابو بکر پر راز نہیں کھلا تھا کہ حضور پاک اس سفر میں ہیں. پورے صدیقی گھرانے کو پتا تھا حضور کہاں گئے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ 3 دن غار ثور میں حضور اور ابو بکر نے بغیر کچھ کھائے پیے گزارا کیے. پڑھیے, کتابیں کھولیے, تاریخ کھولیے, آپ حوالہ جات اٹھائیے, یا حضور پاک تک روزانہ کی خوراک پہنچتی رہی؟ ہاں ہاں, ڈیلی کی خوراک پہنچتی رہی ہے. صدیق کے گھر سے صدیقی دسترخوان نبوت کی خدمت کے لیے پہنچتا رہا ہے. کون لے جاتا تھا؟ ابو بکر نے طے کر لیا تھا, بیٹا عبداللہ تو نے آنا ہے, روزانہ کی خبریں مجھے بتانے, روزانہ کے احوال بتانے, تاکہ ہم اگلے سفر کے مرحلے کا فیصلہ کر سکیں. کیسے جانا ہے وہ بتانے آتا بیٹا. فوراً سوال ذہن میں آیا کہ جب بیٹا آئے گا تو پاؤں کے نشانات پہ لوگ آئیں گے, اس کا حل؟ تو کہا عامر بن فہیرہ میرے غلام, کہا جی آقا ابو بکر, کہ جب بیٹا مجھے آئے گا راز و نیاز غار میں کرنے تو پیچھے تو بکریوں کا ریوڑ اس کے پیچھے پیچھے لے کر چلے گا تاکہ قدموں کے نشان مٹتے چلے جائیں. صدیق کا بیٹا بھی آتا اور بکریوں کو لے کر عامر بن فہیرہ بھی آتے اور دودھ بھی دے جاتے, خبریں بھی دے جاتی. میری بات کا مطلب صدیق کے غلاموں تک اس راز کا پتہ تھا, پر مجال کہ کسی نے راز کھولا ہو. یہ پورا گھرانہ یوں مؤمن ہے. اور سنیے, ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما, سینے میں بیٹیوں کے لیے باپ کا دل رکھنے والوں, جب جان بیٹی گھر میں ہو اور اس کے چہرے پر دشمن کا تھپڑ پڑے, باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ ابو جہل آیا تھا ابو بکر کے گھر اور آ کر حضرت اسما سے بات کی تھی, تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما ابو بکر کی بیٹی جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے. کیوں؟ یہ ذات النطاقین ہے. نطاقہ کہتے ہیں یہاں سے باندھنے کو, جسے کمر بند کہتے ہیں, ایزار بند کہتے ہیں. رسول اللہ کا سامان باندھا جا رہا تھا ہجرت کے وقت, باندھنے کے لیے رسی کم پڑ گئی تو صدیق کی بیٹی نے اپنا ایزار کھولا, اس کو 2 ٹکڑے کیا, ایک یہاں باندھا, ایک سے پیغمبر کے سامان کو باندھا. نطاقہ 1, نطاقین 2, ذات النطاقین, یہ وہ عورت جس نے 2 ایزار بند استعمال کیے تھے. جانتی تھی کہاں ہے, بھائی کے ذریعے سے بھی پتا تھا, گھر کے غلاموں تک بھی بات موجود تھی. ابو جہل نے پوچھا تیرا باپ کہاں گیا؟ جو اس نے جواب دیا وہ میں اردو ترجمہ کہتا ہوں. کہا جہاں جانا تھا. اس نے کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں چلا گیا. نہیں بولی, راز نہیں اگلا پیغمبر کا. کہاں گیا؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟
جہاں پہنچ گیا۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا حضرت اسما کے چہرے پر، ابو بکر اس جوان بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کر گیا، لیکن پیغمبر کا محافظ بن کے رہا۔ یار کسی کی یاری پر بات یہاں تک آ جائے کہ جوان بیٹیوں کے چہروں پر غیروں کے تھپڑ پنے تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں کس راستے پہ ہوں، ٹھیک ہوں یا غلط ہوں۔ ہائے میرا گھر متاثر ہو رہا، میری گھر کی دوشیزہ بیٹی متاثر ہو رہی، بڑے بڑوں کی سوچ شروع ہو جاتی ہے، لیکن مجال کہ ابو بکر کی وفا میں کہیں قدم ڈگمگایا ہو۔ اس وفاؤں کا نام ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک آفت اس وقت ٹوٹ پڑی جب ابو بکر حضور کو لے کر چلے تھے۔ کیا؟ ایک شخص جو ابو بکر کو جانتا تھا رسول اللہ کو چہرے سے نہیں جانتا تھا۔ آپ مکہ مکرمہ جائیں، وہاں ایک سرنگ ہے، ٹنل۔ میری معلومات میں پوری دنیا میں جس شہر میں سب سے زیادہ ٹنل ہیں وہ مکہ مکرمہ ہے، سب سے زیادہ جس پہ سرنگیں ہیں۔ اس میں ایک سرنگ ہے جس کا نام ہے نفق ہادی، ٹنل ہادی۔ میں نے شروع میں جب وہاں وزٹ کر رہا تھا تو میں نے سمجھا کوئی یہاں عبد الہادی ہوگا، یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا ایک روایت کے لحاظ سے کہ وہ نفق ہادی ایک اپنی تعریف رکھتی ہے۔ کیا؟ وہ شخص یہاں ملا اور ابو بکر کو کہنے لگا سفر پہ جا رہے ہو؟ اچھا اچھا اچھا، یہ کون ہے؟ اب ابو بکر کہے کسی غیر کو جو جا کر بتا دے کہ میں نے دیکھا ابو بکر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راز کھل گیا۔ اور ابو بکر نہ بتائے، جھوٹ بولے تو گناہ ہے۔ ابو بکر کیا کرے؟ اور وفا نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا۔ ابو بکر نے لفظ بولا جو وہ کچھ اور سمجھا اور ابو بکر کچھ اور بتا رہا تھا۔ کہا ذا ہادی یہدینی، یہ میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس نے سمجھا صدیق پیسے والا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، ایک گائیڈ ساتھ رکھا ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اور ابو بکر بتا رہا تھا مجھے دنیا بھی اسی سے، مجھے دین بھی اسی سے، مجھے آخرت بھی اسی سے، یہ ملا ہے مجھے۔ ابو بکر یہ بتا رہا تھا۔ آج اس جگہ پر سعودیہ حکومت کو رب جزائے خیر دے، اس بات کی یاد تازہ کرنے کے لیے نفق ہادی رکھا ہے کہ ہاذا ہادی یوں یہاں کہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جب قدموں کے نشانات پہ ابو جہل اس کھوجی کو لے کر آیا تھا نا، جو نشانات قدم جانتا تھا، تو اس نے یوں سر پکڑ لیا کھوجی نے ایک جگہ پہ، خاموشی سے بیٹھ گیا، دائیں بائیں گھورتا رہا، پانی پلاؤ، پسینہ صاف کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور کے قدموں کی تلاش میں چپ۔ ابو جہل نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی صبر کر۔ بہت ٹائم بعد کہا میرا علم جواب دے گیا، بس مجھے فیس نہ دینا، میں واپس جاتا ہوں، میں ناکام ہو گیا ہوں۔ ان کی تو سانسیں اکھڑ گئی مکہ کے کافروں کی، کہ اتنا بڑا ماہر بھلا کے لائے وہ بھی جواب دے گیا۔ تو یہ چیخ پڑے کہ کیا ہوا، ہمیں بتا۔ اس نے کہا میرا علم آگے نہیں چلنے دیتا مجھے۔ کہا ہوا کیا؟ کہ ابھی تک 2 پاؤں 2 بندوں کے 2 نشانات آ رہے تھے، اس جگہ پہ ایک نشان ہے ایک بندے کے، دوسرے کے نہیں ہیں۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کہ شاید دوسرا مڑ گیا ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ سواری کے نشان دیکھے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا بندہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، کہاں گیا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، بس تمہاری ہماری طے کردہ فیس کلوزڈ، میں جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا اوے اس کا جواب میرے پاس ہے، بتا یہ کون سے پاؤں آگے جا رہے ہیں؟ جو ابو بکر کے گھر سے نکلے تھے یا حضور کے دار ارقم سے نکلے تھے؟ اس نے کہا یہ ابو بکر والے پاؤں آگے جا رہے ہیں۔ کہا بس تیرا علم جواب دے گیا، پر میرا تجربہ کہتا ہے ابو بکر نے دیکھا ہوگا میرا محبوب چل نہیں سکتا، اس کے پاؤں دکھتے ہیں، تو ابو بکر نے کندھے پر اٹھا لیا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اوے محبت اسے کہتے ہیں کہ دشمن کے گھر سے گواہی آئے۔ یہ ابو بکر ہے جس نے اس طرح وفاؤں کی انتہائیں کی ہیں، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں صدیقی محبت کی وفاؤں کے انتہا پر کہ کہاں تک پہنچا ہے یہ بندہ۔ میں نے ایسے نہیں کہا
کہ وفاؤں کو جس پر فخر ہے اس وفادار کا نام ابو بکر ہے۔ ایک ایک موقع پر آپ کو ابو بکر کی پیغمبر سے وفاداری جھلکتی ہوئے نظر آئے گی۔ اور میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار میں پیغمبر کی جو رکھوالی کی ہے تو وہاں بیٹھ کے ایک دعا بھی کی تھی کہ میرے مولا، مجھے اپنے نبی کا تو نے محافظ بنا کر پہرہ دار بنایا ہے، اللہ اس پوری کائنات میں مجھے چنا، اللہ میں تیرے اس دیے ہوئے اعزاز پر شکر ادا کرتا ہوں، لیکن میرے مولا میں تجھ سے یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ میرا یہ پہرہ کبھی حضور پہ ختم نہ ہو تا قیامت جاری رہے۔ اور ملتان کے دوستوں، ابو بکر کی یہ دعا قبول ہوئی، آج بھی گنبد خضرا پہ وہی ابو بکر کا پہرہ تا قیامت برقرار۔ ایسے نہیں ہے، ایسی مذاق نہیں ہے، صدیق اکبر نے جو وہاں مانگا وہ ملا۔ اور سنو، ایمان لانے کے بعد آپ کے اور میرے لیے بڑی نیکی تو نماز پڑھنا ہے کہ ایمان کے بعد نماز ہے، لیکن صحابہ کے دور میں ایک نیکی اور بھی تھی جو ایمان اور نماز کے درمیان تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ پیغمبر کے چہرے کا دیدار تھا۔ پیغمبر کے چہرے کا دیدار ابو بکر نے یہ دیدار سب سے زیادہ کیا، بلا واسطہ کیا، بلا حجاب کیا، بلا پردہ کیا، بلا شرکت غیرے کیا۔ 3 دن حضور کے چہرہ انور کو یوں اپنی گود میں رکھ کے پڑھا جیسے آپ اور میں رحل میں قرآن رکھتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق نے پیغمبر کریم کے ساتھ اس محبت میں۔ اور سنو، ابو بکر صدیق نے اپنے پگڑی، اپنا کرتا، اپنی چادر جو کندھے پر تھی، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کو بند کیا تھا۔ آج کے دور میں رب آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، آپ غار ثور پہ جانا، دل گردے کا کام ہے کہ تم چڑھ کے دکھاؤ اس تک۔ آج 1400 سال کے بعد جب سڑکیں بن چکی ہیں، راستے ہموار ہو چکے ہیں، گاڑی کی چڑھائی پہ بندے کو نانی کا گھر یاد آتا ہے، کتنی بلندی پر ہے، اور ابو بکر تنہ تنہا حضور کو لے کر چڑھے تھے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ ایک ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کا شخص تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کے دل میں صحابہ کرام کے لیے کچھ خاص بات نہیں تھی، بولتا رہتا تھا تھوڑا بہت۔ وہ حج پہ گیا، واپس آیا تو میرے سامنے آ کے رو پڑا۔ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ کے لیے میرا گواہ بن جاؤ، میں آج کے بعد پیغمبر کے صحابہ کو کچھ نہیں کہوں گا، خصوصاً ابو بکر صدیق کے بارے میں رب سے معافی مانگی، میرا گواہ ہو جا۔ میں نے کہا غلام شبیر کیا ہوا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں غار ثور پہ چڑھ کے گیا نا، اور میرا سانس پہ سانس اکھڑ گیا تھا، میں نے اس کی بلندی دیکھی، میں حیران ہو گیا کہ مکہ کا سب سے اتنی بلند ترین جگہ پہ ابو بکر بغیر کسی لفٹ کے، بغیر کسی لفٹر کے، وداؤٹ ہیلپر، کسی اور کی مدد کے بغیر حضور کو تنہ تنہا یہاں پر حفاظت کے لیے لے کر آیا تھا۔ واقعی یہ شخص کبھی حضور کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، بڑے بڑوں کے وہاں دل پانی ہو جاتے ہیں، آپ جا کر تو دیکھیے ابو بکر کیسے لے گیا، اور ابو بکر کی پالیسی دیکھیے، حیران ہو جاؤ گے آپ۔ ابو بکر کی اس پالیسی پر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے، رسول اللہ کے گھر اقدس سے، در اقدس سے، پیغمبر کے بیت مطہر سے جب حضور پاک کو لے کر ابو بکر نکلے ہیں تو مدینہ جانا تھا، تو مدینہ کے راستے پہ جاتے، یوں نہیں گئے، یہ ثور میں گئے ہیں۔ غار ثور مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، یمن کے راستے پہ، آپ دیکھ لیجئے۔ تو ابو بکر نے مدینہ جانا تھا حضور کو لے کر، مدینہ کی طرف جاتا، یمن کیوں گیا ہے؟ الحرب خدع، جنگ میں دشمن کو چکر میں ڈالنے کی پالیسی ابو بکر سے سیکھو۔ سب کو پتا تھا حضور ایک ایک صحابی کو مدینہ بھیج رہے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ ہو چکی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی ہے، مدینہ کے لوگ پیغمبر کو بلا رہے ہیں، یہاں سے نکلیں گے تو مدینہ جائیں گے۔ پر ابو بکر نے کافروں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے جانا تو مدینہ تھا، لیکن وایا راستہ یمن سے ہو کر ایک اور طریقے سے لے کر گیا تاکہ حضور پاک علیہ السلام کو تلاش یا آسانی سے نہ کر سکے۔ ابن القیم الجوزیہ نے
اعلام الموقعین ان رب العالمین میں لکھا ہے کہ یمشی یمیناً احیاناً یمشی شمالا احیاناً یمشی اماما و احیاناً یمشی خلفا۔ ابو بکر جب پیغمبر کریم کو لے کر چل رہے تھے تو کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ حضور نے پوچھا مالک یا ابا بکر، کیا ہوا، ایک طرف پہ ہو کر کیوں نہیں چلتے؟ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے ایک طرف چلوں تو ایک طرف ہی چلوں گا، اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں غلام کی بات بھی سن لیجئے۔ جب میں دائیں طرف چلتا ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے یہاں سے آپ پر اٹیک نہیں ہو سکے گا، تو پھر مجھے خدشہ بائیں کا ہو جاتا ہے۔ میں اس طرف چلتا ہوں جب اپنے ذہن کو سیٹسفائیڈ کر کے اس بات پہ مطمئن کر لیتا ہوں کہ یہ سائیڈ بھی سیف ہے، پھر کبھی آگے آتا ہوں کبھی پیچھے آتا ہوں۔ اس بات پہ میں کہتا ہوں پیغمبر کے سب صحابہ اپنی جگہ، ان کی وفائیں اپنی جگہ، ان کی ادائیں اپنی جگہ، لیکن اکیلا اگر ابو بکر ہو تو پیغمبر کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تبھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایسے علامہ نے نہیں کہا۔ گھنٹے سے ٹائم میرے خیال میں پورا ہونے کو ہے، لیکن میں نے بات صرف اس بات پہ چلائی تھی۔ یقین مانے میں نے واقعی سمجھا کہ شاید ابھی 7:30 سے اوپر کیا 7:30 بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کی محبت میں وقت کیسے جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آج ابو بکر کی محبت دل میں سنبھالو، خدا کی قسم قبر کی وحشت، قبر کی سختی کا پتہ ہی نہیں چلے۔ صدیق اکبر تکبیر، مفتی صاحب مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، تاج و تاج ختم نبوت زندہ باد۔ جب ابو بکر صدیق کے ذکر کرنے پہ بندے کی چاشنی کا عالم یہ ہو، مجھے بتائیں آخرت میں اعزازات کیسے ہوں گے؟ میں نے صرف اس ایک لفظ پر بات شروع کیا کہ ابو بکر وفاؤں کے انتہا کا نام ہے، وفاؤں کے حرف آخر کا نام ہے۔ تو میرے دوستو اسی کو ہم نے چند لمحات میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ مجھے وقت پر بٹھاتے نا، میں تمہیں صدیقی محبت کی چاشنی کے وہ شربت پلاتا تم زندگی یاد رکھتے۔ یہ مجھے بہت لیٹ بٹھایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خطیب ہے 1 گھنٹے میں بات کرے گا، ہم خطیب نہیں ہیں، ہم مذہب کے وکیل ہیں۔ دل سے بات کرنا کچھ اور ہوتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میں بعض اوقات لوگوں کو کہتا ہوں کھلا ٹائم دو ہمیں، 1 گھنٹہ 2 3 کھلے ٹائم پر بندہ بیٹھ کر دلائل کے ساتھ بات کرے اور ایک بات سمجھائے۔ یہ دائیں بائیں کے لمبی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضرات کہتے ہیں پہلا جلسہ لیٹ، عشاء کے نماز کے بعد ہم بیٹھتے، اور ابھی تک آپ اندازہ لگاتے کہ ہم صدیق اکبر کی مکی زندگی تو پوری کر لیتے نا، گفتگو کی جھلکیاں تو پوری ہو جاتی، لیکن آج انہوں نے لیٹ کیا ہے تو بات ان سے کرنا، میرے پہ نہیں کرنا۔ میرا اب تو 5 گھنٹے کا لمبا سفر ہے۔ دعا فرمائے اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، ابو بکر کا وفادار رکھے، ابو بکر کا حبدار رکھے، ابو بکر کا دلدار رکھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و پیار ہمارا رکھے، اور ابو بکر کا ساتھ اس دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ اب سوالات کی پوری لائن ہے۔ مفتی صاحب یزید کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں بابا، جو بات حق ہے وہ حق کرو۔ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ مجھے یزید کا وکیل نہ بنائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ترک رفع یدین کی روایتیں ثابت ہیں۔ بابا ترک رفع یدین کی حضرت ابو بکر سے ثابت ہو تو کیا جرم ہے؟ حضور پاک نے خود آخر میں رفع یدین چھوڑ دیا ہے، جسے حضور چھوڑے اسے ابو بکر نہیں چھوڑے گا۔ تم ابو بکر کے شروع کی زندگی کی باتیں کرتے ہو، جیب میں رکھو باتیں۔ ابو بکر نے وفات تک رفع یدین کیا، اس کا ثبوت تم دکھا دو، میں تمہارے ہاتھ چوم لوں گا۔ وضو کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کرنے میں کلمہ شہادت پڑھنا حدیث میں یوں اٹھا کر پڑھنا ہم نے کسی جگہ نہیں ثابت کیا، یہ لوگوں کی ایسی ترتیبیں ہیں۔ مولانا صاحب میرے خاندان کے کافی لوگ عیسائی ہیں،
جن کو مسلمان کرنے کی مجھے فکر ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں، عمر بھی کم ہے، اس لیے طریقہ بتا دے، دعوت دے سکوں۔ کچھ حوالوں کی کتابیں جامعہ خیر المدارس آپ کے پاس موجود ہے، آپ حضرت مولانا مفتی محمد انور اکاڑوی دامت برکاتہم کے پاس تشریف لے جائیے، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب سمجھا دیں گے۔ جب چاروں ائمہ حق پہ ہے تو ہم ایک کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ساری مسجدیں سچی ہیں تو تم اس میں عشاء پڑھنے کیوں آئے ہو؟ جب ساری سچی ہیں کسی اور پہ جاؤ، اس میں کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں وہ مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ مسجد بڑی ہے، تو بھائی باقی امام چھوٹے ہیں، ابو حنیفہ بڑے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بخاری مسلم پڑھو، خود بخاری مسلم پڑھ سکتا کیا؟ ہر کوئی بخاری مسلم پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ آپ خود اماں جی نہ بنیں نا کہ خود ہر چیز خود ہی پڑھنا شروع کر دیں، ڈائریکٹ آٹومیٹک مفتی بننا چاہیں تو یوں نہیں بن سکتا بندہ۔ علماء کی زیر نگرانی پڑھو تو آپ پڑھ لو گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ تعالی۔